السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ آج جو ہے نا جی ہم اسی موضوع پر دوبارہ آ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ قرآن مجید میں دلچسپی جو ہے نا جی کیسے پیدا کی جائے۔ اور اردو کے وہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں تو قرآن مجید میں جو ہے نا جی محنت کر کے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ کے ذرا دیکھا جائے کہ اردو بولنے چالنے کے بعد کیا مجھے واقعی قرآن مجید پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کا پیغام جو ہے نا جی اخذ کرنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے۔ تو ابتدائی طور پر پھر میں وہ باتیں آپ سے کروں گا، وہ ہے آپ کا شوق، آپ کا محبت، آپ کی قرآن کے ساتھ دلچسپی، اور آپ کا جو ہے نا ذہن کے اندر اس بات کو بٹھانا اور بار بار اپنے آپ کو سمجھانا کہ بھئی میرے پاس اللہ تعالیٰ میرا خالق، میرا مالک، میرا پالنے والا، جس نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے جو ہے نا جی ماں باپ دیے ہیں، مجھے دوست دیے ہیں، مجھے جسم دیا ہے، مجھے صلاحیتیں دی ہیں، مجھے شکل و صورت دی ہے، مجھے زندگی گزارنے کے لیے یہ کائنات کے اندر جو ہے نا جی دیکھیں ہوائیں دی ہیں، فضائیں دی ہیں، روشنی دی ہے، راحت دی ہے سکون کے لیے۔ یہ تو ایک ایسا موضوع ہے، تو یہ لیکچر اسی پہ چلا جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ کچھ دیا ہے کہ جس کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے بھائی؟ تو جن و انس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو یہ ذرا بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو اس اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں جو میرے ذہن میں ایک مشکل ہے کہ جی میں کیسے سمجھوں، عربی میں ہے، مجھے عربی نہیں آتی، تو میں قرآن کے پیغام کو کیسے سمجھوں؟ بس ٹھیک ہے، پوچھ لیا کروں گا کسی سے کبھی ضرورت ہوگی، تو اس کیفیت سے باہر نکالنے کے لیے اور قرآن کے ساتھ براہ راست آپ کا تعلق جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سیریز جو ہے نا جی اس کا آج کا بھی لیکچر اسی کا حصہ ہے۔ تو آج ہم سورہ انفال پر بات کریں گے، اور صرف وہی ابھی پہلے حصے میں یا پہلے اس جو ہے سیریز میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جی چند آیات دیکھتے ہیں، اور ابتدائی آیات سورہ انفال کی، کہ اس کے اندر جو ہے نا جی اردو جو میں بولتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، تو کتنے الفاظ جو ہیں ان آیات کے اندر جو ہے نا جی مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ تو مجھے پہلے سے اس کا تو پتہ ہے، تو مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، پیغام کیا ہے، تو یہ بعد میں جا کے دیکھیں گے نا۔ لیکن ذرا اس کے الفاظ تو دیکھیں نا، الف بے کا قاعدہ لے کے بیٹھتے ہیں تو پہلے تو الفاظ ہی کے اندر بندہ جاتا ہے نا، تو الفاظ تو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، یسألونک، اس کو ذرا آپ جو ہے نا جی پینسل لیں، کاغذ لیں، اور اس کو دو حصوں میں لکھ لیں۔ یسألون، نون کو پورا لکھ لینا، اور کاف کو ذرا سمجھنے کے لیے، تجزیہ کرنے کے لیے، اینالائز کرنے کے لیے الگ سے لکھ لیں۔ تو یہ کیا بن گیا؟ یسألون کا، بولتے بھی اسی طرح، لیکن جب لکھا ہوا اکٹھا ہوتا ہے تو مجھے جو ہے نا جی میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، بھئی یہ وہ لفظ لکھا ہوا ہے جو آج یہ 5-7 جو ہے لیکچرز کے بعد، 5-7 ایپیسوڈ کے بعد میں اسے مانوس ہو چکا ہوں۔ یسألون اور کا، ایک تو اس میں یہ کو ہٹائیں یسألون کا، اور اون کو بھی ہٹائیں، تو بیچ میں کیا بچ گیا؟ سین، حمزہ اور لام۔ تو یہ اردو میں ذرا توجہ کریں، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ سائل، سوال، تو یہ پوچھنے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ یہ کا اور اونا کا ہم نے کہا دیا، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ورب ہے۔ دیکھیے یسألون، وہ سارے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے نا جی اس کی یہ سورت جو ہے نا جی کیا زبردست انداز میں شروع کی۔ یسألون، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، ان کی کیوری ہے۔ کا، آپ سے، یہ کا واحد ہے، آپ سے۔ جب احترام کے لیے بڑے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے لیے آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ آپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے اس کا ترجمہ تو بھی ہے اور تم بھی ہے نا، لیکن ایک کے لیے نا۔ تو یسألون، ٹھیک ہے، وہ سوال کرتے ہیں،
وہ سوال کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں، وہ کیوری ریز کر رہے ہیں کا آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن الانفال، عن یہ نیا لفظ آیا عن، تو اس کے معنی کو چھوڑ دیں فی الحال، ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، تو آگے چل کے اس کو پڑھیں۔ من تو ہم نے پڑھ لیا نا سے، تو ان بھی یہ اسی طرح کا ہے، لیکن اس کے معنی تھوڑے سے من سے فرق ہیں۔ الانفال، اب اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں، الف لام لگا ہوا ہے نا جی، الف لام کو کر لیں ذرا الگ سمجھنے کے لیے۔ ال کا خاص معنی ہو گئے دی، اور انفال یہ ہے جمع، اس کا واحد ہے نفل، ٹھیک ہے، نفل نماز، نفل عبادت، ٹھیک ہے، نفلی روزہ، ٹھیک ہے، تو 2 رکعت نفل فلاں تہجد کے، 2 نفل جو ہے نا جی حاجت کے، 2 نفل جو ہے نا شکرانے کے، کتنا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نفل، تو اس کی جمع ہے انفال۔ یہاں جو ہے نا جی یہ نفل، ٹھیک ہے نا، کچھ تو معنی ملتے ہیں اس کے، لیکن اصل میں جو جنگ کے دوران دشمن کا سامان، ٹھیک ہے، مسلمان فوج کے ہاتھ لگتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں نفل، اور اسی کا جمع ہوگی انفال۔ یسألونا، یہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، الانفال، عن الانفال، انفال کے بارے میں، انفال کے متعلق۔ قل، یہ بھی پہلی دفعہ لفظ آیا ہے ہماری اس گفتگو میں۔ قل، یہ قال، ٹھیک ہے نا، قال رسول اللہ، قال اللہ تعالی، تو اردو میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تو دینی حلقوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو کے الفاظ، یہ قل جو ہے، تو بہرحال اس کو بھی یاد کر لیں، یہ حکمیہ فقرہ ہے۔ قل کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے نا جی، دیکھیں کتنی دفعہ استعمال ہوا، 4 قل کہتے ہیں نا جی، 4 قل، کون کون سے؟ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو 4 تو صورتیں ہیں تو جو قل سے شروع ہو رہی ہیں، تو اس کا ترجمہ ہے کہہ دو، بتا دو، ٹھیک ہے، تو کہہ دو، کسی کو کہہ دو، کسی کو سنا دو، کسی کو بتا دو۔ الانفال، یہ جو مال غنیمت ہے، یہ جو نفلیں ہیں، لیکن یہ وہ والا نفل نہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کل انفال، یہ جو انفال ہیں، للہ، اردو میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ لفظ ہے نا، اللہ، اس کے ساتھ آپ لام لگائیں، ٹھیک ہے، لام فار والا، کے لیے، تو یہ بن گیا للہ، اللہ کے لیے۔ تو مال غنیمت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مال غنیمت، بھئی مال غنیمت تو اکٹھا ہو گیا، اب اس کا کیا کریں؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ نا کہ یہ مال جو ہے نا، مال غنیمت، یہ انفال جو ہیں، للہ، یہ تو اللہ کے لیے ہیں، والرسول، اور رسول کے لیے ہیں۔ اب یہ الرسول، الف لام، ٹھیک ہے، یہ خاص مراد ہے، رسول تو بے شمار رسول ہیں، لیکن الرسول دی میسنجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مراد ہیں، الف لام لگا کے نا، الرسولی۔ اچھا، لام کے نیچے زیر کیوں آیا؟ ابھی صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں زیر آیا، اچھا اللہ کے آخر میں بھی زیر آیا ہوا ہے اور رسول کے آخر میں بھی زیر آیا ہوا ہے، بس ابھی جو ہے نا جی اتنے ہی رکھیں کہ یہ زیر بھی لگتی ہے، اور یہ زیر جو ہے نا جی یہ بھی بہت بڑا نالج ہے، تو یہ آگے چل کے جو ہے نا جی، میں کہتا ہوں نا تھوڑا گریپس بھی ہوتا رہے، سمجھ بھی آتا رہے، سارا کچھ ہر لیکچر میں سب کچھ بتائیں نا تو پھر جو ہے نا جی دلچسپی قائم نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ جی بہت ہی مشکل بنا دیا نا، تو صرف یہ توجہ یہ کر لیں کہ لام لگانے سے اللہ جو ہے اس کے آخر میں ہے کے نیچے زیر لگ گئی، اور کیونکہ اسی کے ساتھ رسول بھی آیا تھا واو کے ساتھ، اور رسول، تو اس کے نیچے بھی زیر لگ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ اور رسول ان دونوں کا تعلق لام کے ساتھ ہے، تو لام نے اصل میں اللہ کے نیچے لام کی وجہ سے زیر لگی، اور لام ہی کی وجہ سے رسول کے نیچے زیر لگی، اور کیوں لگی اس کو بھی روک کے رکھیں۔ فاتقوا اللہ، یہ فتقو، اس میں فے کو الگ کر لیں
اور اتقو یاد کر لیں۔ فا کا مطلب ہوتا ہے 10، پس اتقو تقوی، ڈرنا، احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، بچ کے رہنا، اللہ سے احتیاط کرو۔ اللہ سے احتیاط سے مراد یہ ہے اللہ کی ناراضگی مول نہ لے لینا، اللہ کی نافرمانی نہ کر لینا، اللہ کا حکم نہ توڑ دینا۔ تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا، واو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کو بار بار آ رہا ہے، دیکھیں نا، للہ والرسول، ٹھیک ہے، یہاں اللہ وَأَصْلِحُوا، تو واو اور اصلحو، دیکھیں اصلاح اردو کا لفظ ہے نا۔ اچھا، اس میں آخر میں جہاں جہاں واو اور الف آ رہا ہے نا، یہ بھی ایک نیا ہنٹ میں آپ کو دے دوں، نیا ہے نا جی، کہ یہ بھی بار بار آئے گا قرآن مجید میں، واو اور الف، تو یہ بھی ایک خاص نشانی ہے، تو یہ بھی ایک خاص معنی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ابھی کیا معنی پیدا کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس واو الف کو ہٹائیں تو لفظ اصلاح، تو اصلاح کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے صلح، تو صلح بھی تعلقات ٹھیک کرنے کو صلح کہتے ہیں نا، تو اصلاح لفظ استعمال ہوتا ہے، صلح استعمال ہوتا ہے، تو یہ اردو کا لفظ ہے۔ تو اصلحو، تم صلح کر لو، تم اصلاح کر لو، تم ٹھیک کر لو، ذات بینکم، ذات اردو میں استعمال ہوتا ہے، سیلف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، میری ذات، اس کی ذات، اللہ کی ذات، تو سیلف، بینکم، ذات بینکم، بین نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے، بار بار استعمال ہوگا، ابھی اس کے معنی ہم نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، ڈھیر سارے لفظوں کے معنی جو ہے نا یاد رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن لفظ کم، اس کو تو یاد یعنی دہرا لیں نا، یہ کم تو بار بار آیا نا، ہر لیکچر میں تو آتا ہے، کا اور کم، کا مطلب ہے آپ، اور کم کا مطلب ہے آپ سب، تو کا مطلب ہو گیا آپ ایک، اکیلے کے لیے نا آپ، یو، ٹھیک ہے، اور کم یو آل، وہ اطیعو، اب واو اور اطیعو، اس میں بھی واو اور الف، ہم نے کہا تھا نا اصلحو میں آیا، اتقو میں آیا، دیکھیں نا جو چیز اتنی دفعہ آ رہی ہے، اتقو میں بھی واو اور الف لگا ہوا ہے، اصلحو میں بھی واو اور الف لگا ہوا ہے، ابھی آ گیا اطیعو، اس کے اندر بھی واو اور الف لگا ہوا ہے۔ تو اگر ایک دفعہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ واو اور الف جو ہے نا جی، یہ قرآن مجید میں حروف اصلی کے ساتھ، اگر اس کو واو اور الف کو ہٹائیں تو بیچ میں کیا ہے، الف، توئے، تا جس کو کہتے ہیں، یا، یہ جس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں، اور عین، اطیعو، اطاعت، مطیع، فرمان، اطاعت کرنے والا، تو بات ماننے والا، فرما برداری کرنے والا، ٹھیک ہے، کسی کے حکم کو ماننے والا، تو وا اور اطیعو، تو یہ اطاعت، طاعت، تو الف جو ہے نا جی، اس کے بھی خاص یہاں پہ خاص یہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ابھی اطیعو کا ترجمہ ہو گیا، اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ٹھیک ہے، حکم برداری کرو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسول، اور اس کے رسول کی، واو اور رسولہ کو دو حصوں میں لکھ لیں، کاغذ پینسل پکڑیں، لام کو ذرا پورا لکھ دیں، رسول، اور ہے کو کر دیں الگ، تو رسول ہمیں پتہ ہے نا، اللہ کے رسول، آدم سے لے کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسول، ان کو نا جو ہے رسول اس کی جمع ہوتی ہے، اور یہ ہو جو ہے نا جی، یہ ہوا اور ہو، یہ بھی ہم بار بار تو پڑھ رہے ہیں نا، تو ہوا وہ، اور ہو وہ یا اس کا، تو رسولہ اس کا رسول، ان یہ حرف ہے، یہ قرآن میں بار بار آئے گا، یہ نا ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ٹھیک ہے، اف، تو ابھی یاد نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، پھر آئے گا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، تو مسلسل آپ قرآن مجید کو کھولیں نا جی، ان ڈھونڈنا شروع کریں تو یہ ختم ہی نہیں ہوتے، تو اتنے سارے ان قرآن مجید میں، اگر، کن تم ہو، اس کو بھی ابھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو کن تم گرامر سے بھی اس کا تعلق ہے،
دیکھیں تو ذرا ٹھہر کے بات کریں گے. مؤمنین، اچھا مؤمن اور این، اچھا یہ بھی ایک ہم نے پڑھا تھا واو اور نون، ٹھیک ہے. مؤمنون اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، مؤمنون، مؤمن کی جمع مؤمنون. تو یہاں پہ جو ہے نا واو اور نون کی بجائے یہ اور نون لگا. یہ واو اور نون اور یہ اور نون، یہ جب کسی کے ساتھ لگتے ہیں اس کا ترجمہ تو ہو گیا جمع، زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن واو اور نون کیوں لگتا ہے اور یہ نون کیوں لگتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ ابھی اس کو سنبھال کے رکھیں، انتظار کریں، ٹھیک ہے. آگے چل کے اس کو بات کریں گے. تو ہر نئی بات جو ہے نا جی، اگر ایک ہی محفل میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی. ڈھیر ساری ہوتی ہے نا تو گڈمڈ ہو جاتی ہے پھر نا. تو اس لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ اون، واو اور نون، اور این، یہ اور نون، یہ ہیں ایک ہی چیزیں، ٹھیک ہے. اس میں کچھ فرق ہے بہرحال. دیکھیں نا جی، واو سے یہ بن گئی، واو اور نون تھا تو یہ اور نون بنا دیا، تو کچھ تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیا نا. تو یہ کیا ہے، بہت آسان ہے لیکن ابھی نہیں، نیکسٹ کریں گے اس کو. انما، اس کو بھی کاغذ پینسل لیں، لکھیں. انا کو الگ کر دیں اور ما کو الگ کر دیں. تو انا بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اور ما بھی بار بار آ گیا نا. انا کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ، بیانڈ دی ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. اور ما جو، وہ جو ہم کہتے ہیں وہ جو. تو انما بے شک، المؤمنون، دیکھیں وہاں کیا لفظ آیا تھا کل اوپر، مؤمنین. یہ اوپر والی آیت دیکھیں نا آخر میں مؤمنین، یہاں کیا آیا مؤمنون. مؤمنین سب مومن، مؤمنون سب مومن، ٹھیک ہے نا. وہاں جو ہے نا جی تھوڑا سا گرامر کا فرق ہے، وہ پھر ہم چل کے آگے کریں گے. ابھی وہ نون اور یہ نون اس کو پہچاننا شروع کریں جی. دیکھیں نا کتنی دفعہ آ گیا نا. تو وہ نون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اور نون یہ بھی جمع کی نشانی ہے. الذین، یہ لوگ، ہو WHO یہ بھی بار بار آ گیا. تو دیکھیں نا جی ہر چیز جو ہے نا جی 5-7 لیکچر 5-7 ایپیسوڈ کے بعد تو بار بار آنی شروع ہو گئی ہے. تو اگر اس کو ہم بار بار قرآن مجید میں سوچیں، ذرا ویژولائز کریں کہ اگر میں اور آپ جو ہے نا جی ہماری عمریں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 10 سال کا ہے تو کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی ہمارے جیسا بھی ہے 60+. اگر اتنی ساری زندگی میں یہ الفاظ آپ نے روز دیکھے ہوتے تو کوئی مسئلہ تھا کہ آپ کو یہ قرآن سمجھ نہ آتا. لیکن ہم نے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہے، تلاوت کی ہے. الحمدللہ روٹین میں بعض لوگ جو ہیں نا جی روز پڑھتے ہیں، تو روز نہیں پڑھتے تو کبھی کبھار پڑھتے ہیں. تو نماز میں تو سنتے ہی ہیں نا جی. تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا جی کسی فوتگی میں جا کے تو کوئی نہ کوئی 2 صورتیں جو ہے نا جی تو زبانی کوئی دیکھ کے کوئی سپارہ، تو کہیں نہ کہیں موقع تو ملتا ہے نا. لیکن کیونکہ دلچسپی نہیں پیدا کی، کیونکہ وہ اہمیت نہیں دی جو اس کتاب کی اہمیت تھی، تو اس لیے جو ہے نا جی بڑی نامانوس سی کتاب لگتی ہے. اور یہ تو بڑی مانوس کتاب ہے، یہ تو میرے خالق کی کتاب ہے، یہ تو میرے خالق کا پیغام ہے. میرے خالق نے میرے پیارے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا، میرے لیے بھیجا. ذرا کوشش اس کو ویژولائز کریں نا کہ 14 صدیوں بعد جو ہے نا جی ایک ابو عمیر بھی پیدا ہوگا، اس کے ہاتھ میں بھی اللہ کی وہی کتاب ہوگی جو جبریل لے کے آیا تھا. لیکن وہ جو ہے نا جی اتنا بے پرواہ ہوگا کہ وہ اس کو کھولے گا ہی نہیں، کھولے گا تو توجہ نہیں کرے گا. اپنی زبان میں وہ سارے الفاظ بولتا ہے ڈھیر سارے، لیکن اس کتاب میں وہ لفظ آتا ہے تو اس پہ توجہ ہی نہیں کرتا. تو المؤمنین وہ سارے مومن، المؤمنون وہ سارے مومن، الذین جو، ہو یہ واحد، الذی وہ ایک، اور الذین وہ سب، اور یہ ملانے کے لیے ہو کے لیے استعمال ہوتا ہے، WHO ہو انگلش میں. اذا نیا لفظ ہے، ویسے اس کا ترجمہ ہے جب، وین، لیکن اس کو چھوڑ دیں یہ پھر آ جائے گا، پھر یاد کر لیں گے. ذکیرہ، اس کے اندر زیر زبر، اس کو چھوڑیں ذرا، پہلے پر پیش لگا ہوا ہے نا،
دوسرے کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، تیسرے کے اوپر رے کے اوپر را کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے۔ تو عربی میں زیر زبر ذرا ہم نے اس لیے لگائے ہوئے ہیں، ہماری جو قرآن مجید ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، زیر زبر اس لیے لگائے ہوئے ہیں جو فارغ آتا ہی نہیں کچھ، ٹھیک ہے نا، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اگر یہ زیر زبر نہ لگے ہوں تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید زیر زبر کے بغیر نہیں پڑھ سکتا میں، لیکن اردو کی کتاب میں کبھی زیر زبر ہیں لگے ہوئے تو وہ ساری میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو کتنا سادہ ہوں کہ عام علوم جو ہے نا جی، ان کی کتاب جو ہے نا جی، اس میں مجھے اتنی پریکٹس ہے کہ میں اب یہ بول رہا ہوں نا، تو جو کتاب میں سے جب یہ چیزیں میں پڑھتا ہوں تو زیر زبر تو نہیں ہوتے، تو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بس زیر زبر لگائے بغیر میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا، اور پتہ نہیں کیا پڑھ جاؤں اور کتنا بڑا جو ہے نا جی مجرم بن جاؤں۔ تو اس لیے زیر زبر ڈالے ہوئے ہیں علماء نے نا، کہ یہ بیچارے جو ہے نا جی، یہ محروم لوگ، ان کو اس کے بغیر قرآن نہیں پڑھا جاتا ان سے نا۔ تو ان زیر زبر کو ہٹائیں تو زال، کاف اور را، تو اردو میں کیا بنے گا؟ یہ ذکر۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ تذکرہ، بات ہونا، یاد کروانا، کرنا، اسی معنی میں ہے۔ تو اذا ذکرا، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ، اللہ کا، تو ذکر اور اللہ اردو کے الفاظ ہوئے نا، وجلت نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اندر یہ تے بڑی اہم ہے، یہ جو تے ساکن آئی ہے نا، آگے چل کے بتائیں گے ہم کہ اس کے خاص یہ استعمال ہوتی ہے، خاص معنی ہے اس کے، اور یہ ورب سے اس کا تعلق ہے۔ قلوبہم، قلوب اور ہم، اس کو بھی الگ الگ کر کے لکھیں نا، بے کو ذرا پورا ڈال دیں الگ سمجھنے کے لیے۔ قلوب تو قلب کی جمع قلوب، قلب دل، اور قلوب دل، ہم پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہوا وہ اور ہم وہ سب، تو قلوبہم ان سب کے دل، و اور اذا، اوپر بھی آیا ہے اذا، پھر آ گیا اذا، تو اذا کے معنی تو ہیں جب، لیکن یہ بار بار استعمال ہوگا تو نہیں بھی یاد رہتے تو آگے جا کے یاد ہو جائیں گے نا۔ اذا تلیت، تلیت، اب دیکھیں وجلت اور تلیت، تو تے ادھر بھی ساکن تے جزم کے ساتھ نا، اور یہاں پہ بھی تے اور ساکن تے، ٹھیک ہے، جزم کے ساتھ۔ تو بس یہاں ان کو اتنے یاد کر لیں کہ یار یہ بھی کوئی خاص چیز ہے کہ تے لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے۔ تو اس کے ترجمے ہیں، ویسے تولیت جو ہے نا جی، اس میں ایک لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، تلاوت، پڑھنے کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، اتنے سپارے تلاوت ہو گئے ہیں، اتنا میں نے ایک رکوع تلاوت کیا۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ پڑھتے ہیں نا جی تلاوت، تو وہیں تلاوت، تلا، تے لام اور یہ، ٹھیک ہے، یا حمزہ، تو یہ تلاوت کا مفہوم اس میں نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے آگے آج ہم نہیں جاتے۔ علیہم، علا اور ہم یہ ملا کے علیہم، تو ہم سے ہم کیوں بنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ویسے تو دیکھیں نا یہاں علی لگا ہوا ہے، ہم لگا ہوا ہے، تو سادی سی بات ہے کہ یہ ہم سے ہم اس علی کی وجہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو علا جب لگ جائے ہم کے ساتھ تو یہ ہم بن جاتا ہے۔ آیاتہ، آیات اور ہو، آیات کو الگ لکھیں، ہو کو الگ لکھیں، ذرا بیٹھ جائیں اب یہ غور کرنے کے لیے۔ آیات، آیت کی جمع، ٹھیک ہے، آیت اللہ کے قرآن کی جملہ جس کو ہم کہتے ہیں پورا، تو اس کو آیت، قرآن مجید کی جی اتنی آیات ہیں، ٹھیک ہے، اس رکوع میں اتنی آیات ہیں، اس سپارے میں اتنی آیات ہیں، تو یہ آیت یا آیات، تو یہ تو لفظ ہم بولتے ہیں نا جی۔ اس کے بعد ہے ہو، یہ بھی ہم نے ہوا اور ہو، آیات ہو اس کی آیات، زادت ہم، تو زادت اور ہم، اس کو بھی قلم پکڑیں اور زادت کو الگ کر دیں، ہم کو الگ کر دیں، تو ہم تو آ گیا ان سب کا، ٹھیک ہے، وہ سب یا ان سب کا، اور زادت زیادہ، ٹھیک ہے نا، زیادہ کر دینا۔ کوئی چیز آپ کے پاس پڑی ہے، اس میں میں نے کچھ اور لا کے ڈال دی، وہ کہتے ہیں جی اس نے زیادہ کر دی، سبق زیادہ دے دیا، زیادہ پڑھا دیا،
تو اضافہ کرنا ہے نا، اضافہ کر دینا، ایڈ اپ کر دینا، تو زادتہم زیادہ کر دیتی ہیں۔ اچھا یہ اب تے بھی دیکھیں، پھر وہ سکون والی آ گئی، تو زادت تولیت وجلت، تو کمال نہیں ہے کہ ایک آیت کے اندر جو ہے نا جی وہاں بھی تے ساکن، وہاں بھی تے ساکن، وہاں بھی تے ساکن۔ تو یہ ساکن تے جو ہے نا جی کیا کہتی ہے، کیا محاورہ ہے، کیوں بنی ہے، تو ایک دفعہ سمجھ جائیں گے تو یہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید میں پھر سمجھ میں آتی رہے گی۔ ایمانا، تو ایمان اردو کا لفظ ہے، یقین کو کہتے ہیں، ماننے کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں ایماندار ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، وَعَلَىٰ ہم ویسے تو پڑھ چکے ہیں، شروع میں بھی پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ کا اوپر ہوتا ہے آن، اوپر، ربہم اپنے رب پر، تو رب بھی اردو کا لفظ ہے لیکن ہم کی بجائے ہم استعمال ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ ہم کب ہم بنتا ہے۔ اوپر تو ہم نے پڑھ لیا، علی جب لگ جائے تو ہم جو ہے ہم بن جاتا ہے، تو علاج لگا تو ہم بن گیا، معنی وہی ہے، پڑھنے میں علیہم کی بجائے علیہم پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، تو ربی، رب یہاں بھی بے کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، اور ہم بھی ہم بن گیا ہے، تو یہ بھی آگے چل کے انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا کہ اچھا یہ کیا ہے نا، یتوکلون۔ اچھا اس کو بھی ذرا یتوکلون یہ آگی نا شروع میں، اس کو ذرا الگ کریں، اون جو ہے نا جی اپنے دماغ میں اس کو بھی ذرا الگ کریں، تو بیچ میں کیا رہ گیا، تے، واو، کاف اور لام، لام کو ذرا پورا لکھ لیں، تو توکل، تو توکل کسے کہتے ہیں، بھروسہ کرنے پر، کسی پر اعتماد کرنے کو، تو یہ یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، بڑا اعتماد ہوتا ہے ان کو، اور کس پر کرتے ہیں، علی ربہم، اپنے رب کے اوپر۔ تو مومنین کا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، بات تو اور چل رہی لیکن ہم مفہوم میں تو جا ہی نہیں رہے نا، لیکن اب یہ دیکھیں یتوکلون، وہ سارے توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، بڑا اعتماد ہے ان کو اپنے رب کے اوپر، اپنے خالق کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر، اپنے پالنے والے کے اوپر۔ تو یہ وہ کے معنی میں اونا جمع کی نشانی، بیچ میں لفظ توکل، تو توکل کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے نا جی ہم یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن اس یاد دہانی کے بعد، ٹھیک ہے، اس نصیحت کے ساتھ، اور یہ نصیحت جو ہے نا جی آپ ہی کو نہیں ہے، تو اس کا سب سے پہلا مخاطب جو ہے وہ تو میں آپ خود ہوں، خود مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں اور بار بار سمجھاؤں، اور کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ملوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں کہ جو مجھے یہ بات سمجھائیں کہ ہاں جی اس محرومی کو ختم کرو، کہ جو اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو قرآن کے انبار لگے ہوئے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو ایک سے زیادہ قرآن کے نسخے موجود ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے پیغام سے کیوں محروم ہیں؟ کیوں تھوڑی سی توجہ نہیں دیتے؟ کیوں تھوڑا سا جو نہیں وقت نہیں دیتے؟ اور کیوں تھوڑی سی جو ہے محنت نہیں کر لیتے؟ اور کیوں اپنے دل کو، ٹھیک ہے، اس نور سے محروم رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ظلمات کو مٹاتا ہے، روشنی دیتا ہے، یہ تو ہدایت دیتا ہے، یہ تو آپ کے دل و دماغ کو کھولتا ہے۔ تو حضرات بس اس پیغام کے ساتھ آج کی یہ نشست جو ہے نا جی اس کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ سب کا بھی شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کے لیے یہ جو ابتدائی درجے کی بالکل بنیادی قسم کی جو کوشش ہے، محنت ہے، اور بظاہر یعنی بس آغاز کرنے والی بات ہے، بہت آسان ہے، تو اس پر جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ ہمیں لے آئے، ہم ادھر پلٹ آئیں، اور ہم قرآن مجید جو ہے نا جی اس کو خود اپنے شوق سے، ٹھیک ہے، بغیر کسی خارجی دباؤ کے، بغیر کسی کے کہے کے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں اس طرح لائیں کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ دن میں جب بھی وہ وقت ملے
تو ایک نا بے چینی ہمارے اندر ہو، شوق کی بے چینی کہ جی ہاں جی میں نے آج قرآن کھولنا ہے، اس کا ایک صفحہ دیکھنا ہے، اس کا ایک رکوع دیکھنا ہے، اس کی ایک صورت دیکھنی ہے، یا اس کے جو ہے نا جی کچھ حصہ جو ہے نا جی اس کو پہلے درجے میں بس اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جس میں کتنے الفاظ ہیں کہ جو میں جانتا ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔